ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان کون کون سے سرحدی تنازعات موجود ہیں، جس کی وجہ سے ان ممالک کے درمیان بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں اور مستقبل میں بھی جنگ کا خطرہ بنا رہے گا۔ اور اگر دنیا میں ان تنازعات کی وجہ سے کوئی جنگ ہوئی تو یہ نہ صرف ان ممالک کی تباہی کا باعث بنے گی بلکہ ان کی وجہ سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ کشمیر۔ ناظرین، کشمیر دنیا کے دیرینہ تنازعات میں سے ایک ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 جنگیں ہو چکی ہیں۔ جب 1947 میں برصغیر کی تقسیم کا فیصلہ ہوا تو یہ طے پایا کہ جو ریاست جس ملک کے ساتھ چاہے الحاق کر لے۔ کشمیر برصغیر کی واحد مسلم اکثریت ریاست تھی، لیکن اس کا راجہ ہندو تھا۔ اس نے بھارت کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کر لیا، لیکن کشمیر کی عوام پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھی۔ اسی دوران انڈیا نے اپنی فوج کی مدد سے کشمیر پر قبضہ کر لیا، لیکن سن 1948 میں پاکستانی مجاہدین نے کشمیر کا 1/3 حصہ بھارت سے آزاد کروا لیا۔ یہ جنگ جاری ہی تھی اور مجاہدین سری نگر تک پہنچنے ہی والے تھے کہ بھارت یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے فوری جنگ روکنے اور کشمیر میں ریفرنڈم کروانے کا کہا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان عارضی حد بندی قائم کی گئی، جس کو LOC یعنی لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ اس کے بعد سے آج تک یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا اور آئے روز کشیدگی جاری رہتی ہے۔ فلسطین اسرائیل کا تنازع۔ ناظرین، فلسطین کی سرزمین مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں مقدس سمجھی جاتی ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں پتہ ہونا ضروری ہے۔ سن 1948 میں برطانیہ اور امریکہ کی مدد سے پوری دنیا سے چن کر یہودیوں کو فلسطین میں آباد کیا گیا اور بعد میں اقوام متحدہ کے ذریعے ایک قرارداد پاس کروائی گئی اور اسرائیل کی ریاست کو قائم کیا گیا۔ اسرائیل نے بعد میں فلسطین کے علاوہ بہت سے عرب ممالک کی سرزمین پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت یہ چھوٹی سی بننے والی ریاست آج 26,990 کلومیٹر تک پھیل چکی ہے۔ اسرائیل یروشلم یعنی القدس کو اپنا دارالحکومت تصور کرتا ہے، جبکہ فلسطین اور پاکستان سمیت بہت سے ملک اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس تنازع کی وجہ سے عرب اور اسرائیل کے درمیان بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں، جس میں بہت سی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ ساؤتھ چائنا سی۔ یہ تنازع بھی دنیا کے بڑے تنازعوں میں سے ایک ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق کوئی بھی ملک اپنی زمین سے 200 مائل تک کے سمندری ایریا کا نہ صرف کنٹرول کر سکتا ہے بلکہ اس میں موجود قدرتی وسائل مثلا گیس، تیل وغیرہ کا مالک بھی ہوتا ہے، اور اس طرح 200 مائل کے بعد والے ایریا پر کوئی ملک دعویٰ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل ایریا تصور کیا جاتا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی ایک ایسا علاقہ ہے جو 7 ملکوں چائنا، انڈونیشیا، فلپائن، ویتنام، ملائیشیا اور تائیوان کے درمیان ہے۔ تمام ملک اس سمندر کے 200 مائل تک کے رقبے پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ چین اس پورے سمندری ایریا کو اپنا تصور کرتا ہے۔ اس علاقے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ دنیا کی 32% تجارت اسی سمندری راستے سے ہوتی ہے اور اس میں تیل اور گیس کے وافر ذخائر موجود ہونے کے واضح ثبوت موجود ہیں۔ 2014 سے 16 تک چین نے اس سمندری علاقے میں مصنوعی جزیرے بنائے اور ان پر اپنی فوجی بیسیں قائم کی، جس پر امریکہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنی فوج ساؤتھ چائنا سی میں تعینات کر دی۔ اس تنازع کی وجہ سے چین اور امریکہ کے درمیان کسی بھی وقت عالمی جنگ ہو سکتی ہے۔ سائپرس۔ اس کو اردو میں قبرص بھی کہتے ہیں۔ یہ صدیوں سے ترکی اور یونانیوں کے درمیان تنازع بنا ہوا ہے۔ اس تنازع کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے لیے ترکی 1974 میں ایک جنگ بھی لڑ چکا ہے۔ سائپرس ایک سمندری جزیرہ نما علاقہ ہے۔ اس کے شمال میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ترکی واقع ہے۔ مشرق میں شام اور لبنان واقع ہے۔ یہ علاقہ مختلف ادوار میں مختلف ممالک کے کنٹرول میں رہا۔ سائپرس آج 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ شمالی سائپرس جو کہ ترکی کے کنٹرول میں ہے اور پورے جزیرے کا 37% حصہ ہے، خود کو آزاد ملک تصور کرتا ہے، لیکن ترکی کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ جبکہ جنوب میں ریپبلک آف سائپرس واقع ہے۔ یہاں پر یونانی نسل کے لوگ آباد ہیں، جس کو دنیا کے زیادہ تر ملک آزاد مانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کا رکن بھی ہے۔ ان دونوں علاقوں کے درمیان ایک بفر زون ہے جو کہ اقوام متحدہ کی طرف سے سن 1974 میں ترکی اور یونان کی لڑائی کے بعد قائم کی گئی تھی۔ اس کو گرین لائن بھی کہتے ہیں۔ نیپال اور انڈیا۔
ہمالیہ کے پہاڑوں پہ واقع یہ علاقہ نیپال اور بھارت کے درمیان تنازع کی وجہ ہے، اور اگر نقشے پر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ایریا کالا پانی کے نام سے نظر آئے گا۔ اس متنازع علاقے کے شمال میں چین کی ریاست تبت ہے اور جنوب میں بھارت کی ریاست اتراکھنڈ ہے، اور اس علاقے میں ایک اہم ترین راستہ ہے جو چین اور بھارت کو آپس میں ملاتا ہے۔ ان دونوں ممالک کے درمیان تجارت بھی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ اس کی اہم اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے نیپال اور بھارت دونوں ہی اس کو اپنا علاقہ تصور کرتے ہیں۔ سن 1962 تک کسی ملک نے اس علاقے میں اپنی فوج تعینات نہیں کی تھی، لیکن 1962 میں چین بھارت جنگ کے بعد بھارت نے اپنی فوج اس علاقے میں تعینات کر دی۔ حال ہی میں اس تنازع میں اس وقت شدت آئی جب نیپال نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک نیا نقشہ جاری کیا اور بھارت کے زیر کنٹرول علاقوں کو اپنے علاقوں میں شامل ظاہر